السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صدق اللہ العظیم۔ اور عنقریب ظالم جان لیں گے کون سی پھرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور ہر ایک کی زندگی میں سنتوں بھرا انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو آج کا مکاشفۃ القلوب سے ہمارا درس ہے ظلم کی مذمت۔ فرمان نبوی ہے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا، یعنی اندھیرا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض کتب میں مرغوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آدمی پر ظلم میرے غضب کو دعوت دیتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ تو صاحب اقتدار جب ہوں تو کسی پر ہرگز ظلم نہ کریں، یعنی جو بھی اگر جس کو بھی منصب مل جائے، وہ صاحب اقتدار ہو جائے، تو کسی پر ہرگز ظلم نہ کرے، کیونکہ ظالم کا انجام اور ظلم کا انجام یہ دونوں کیا ہے؟ شرمندگی ہے۔ تیری آنکھیں سوئیں گی مگر مظلوم کی آنکھیں جاگ کر تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس مضمون پر ایک مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس عبرت ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی کے پاس ایک شخص جو تاجر تھا وہ حاضر ہوتا ہے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کر پیش ہوا ہوں، اور میں اللہ اور قیامت پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو تھیلی ہے، اس کا ایک مسئلہ آپ مجھے سلجھا دیں اور مجھے جو ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس لیے کہ جب میں اپنے گھر سے تجارت کے غرض سے نکلا تھا تو میں نے اس تھیلی میں جواہرات بھرے تھے اور اس شہر کے قاضی کے پاس بطور امانت اسے رکھے تھے۔ اب جب کئی مہینوں کے بعد میں واپس لوٹا ہوں اور میں نے تھیلی کھولی تو اس میں ہیرے کے بجائے کھوٹے سکے مجھے ملے۔ تو میں قاضی کے پاس گیا، لیکن قاضی صاحب جو ہے میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اور بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھ پر الزام لگاتا ہے، کہ مجھ پر الزام لگانے سے تجھے خوف نہیں آتا؟ اور کیا تو جس انداز میں تو نے مجھے تھیلی دی تھی اس میں کوئی فرق آیا؟ کیا سلوئی میں کچھ کہیں سے پھٹا ہوا نظر آیا؟ تو کس انداز میں تو مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ اگر تو نے اس عادت سے باز نہ آیا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں بڑی امیدوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے انصاف دیں اور میرے مسئلے کو حل کریں۔ تو بادشاہ نے تمام باتیں سننے کے بعد اسے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں بلاؤں گا تو حاضر ہو جانا۔ وہ شخص چلا گیا۔ بادشاہ نے تمام چیزوں کو غور سے دیکھا، تمام چیزیں سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد اب اس نے جو ہے، جب دربار کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا، پورے درباریوں کو اکٹھا کیا۔ پورے درباریوں کو اکٹھا کرنے کے بعد درباریوں سے وہ کہتا ہے کہ میں 3 دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، لہٰذا صفائی کرنے والوں کے علاوہ کوئی میرے دربار میں نہ آئے۔ اتنا کہنے کے بعد تمام درباریوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ درباری سب چلے گئے۔ جب تمام درباری چلے گئے تو اس نے اپنے چاقو سے اس گدے کو جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا کئی جگہوں سے پھاڑ دیا اور خاموشی کے ساتھ محل سے نکل کر چلا گیا۔ جب صاف صفائی کرنے والے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا گدا پھٹا ہوا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے تمام درباریوں کو شور مچا کر بلا لیا۔ سب کے سب آئے، سب کے سب پریشان، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کس نے بادشاہ کا گدا پھاڑ دیا؟ اب بادشاہ واپس آئے گا تو ایک ایک کو الٹا ٹنگا دے گا، الٹا لٹکا دے گا، معاملات بہت زیادہ جو ہے خراب ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ تو سب نے جو ہے اس تعلق سے غور و فکر کیا۔ تو ان درباریوں میں ایک بڑا ذہین انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک رفوگر کو جانتا ہوں جس کا نام احمد رفوگر ہے، بڑا جو ہے اپنے کام کا ماہر ہے، بڑا کاریگر ہے۔
تو لہٰذا اس کے پاس حاضر ہوئے، اس کے پاس سب کے سب گئے، اس کو بلا کر لائے، لانے کے بعد اسے تمام کیفیت بتائی تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فن دیا ہے اس انداز میں اس گدے کی سلائی کروں گا کہ جس نے پھاڑا ہے اگر وہ بھی دیکھا تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گدا پھٹا کہاں سے تھا اور یہ کبھی پھٹا بھی تھا کہ نہیں پھٹا تھا۔ اور اس نے بڑی بہترین جو ہے اس میں سلائی لگائی، اس کے انعام کے طور پر تمام درباریوں نے اپنی ایک ایک مہینے کی تنخواہ اسے دے دی کہ چلو بھائی جان تو چھوٹی۔ جب 3 دن گزرے، بادشاہ واپس آیا محمود، آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ گدا اس کا درست ہے، تمام درباریوں کو بلایا، درباریوں کو بلانے کے بعد اس نے پوچھا اس گدے کو سلا کون ہے؟ درباریوں نے کہا کہ حضور کس میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کے گدے کو پھاڑ سکے؟ جب گدا پھٹا ہی نہیں تو سلنے کا سوال کیسے پیدا ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بنو مت، میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس گدے کو میں خود پھاڑ کر گیا تھا۔ تو بادشاہ کے جب یہ الفاظ درباریوں نے سنے تو درباری حیرت زدہ ہو گئے۔ درباریوں نے کہا حضور آپ نے پھاڑا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اسی لیے تو نہیں بتایا کہ میں جب آؤں تو اس انداز میں مجھے ملے، لہٰذا کس نے سلا ہے اسے بلا کر لاؤ۔ تو درباری نے فوراً احمد رفوگر کو بلا کر دربار میں حاضر کیا۔ محمود نے اسے بلایا، اس کی بڑی تعریفیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا ہنر دیا، اب ایک مسئلے کا حل بتا دی، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، بتا کیا یہ تھیلی تیرے پاس آئی تھی؟ تو جب بادشاہ کے ہاتھ میں محمود رفوگر نے وہ تھیلی دیکھی تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور اس کے بعد کہا کہ حضور والا یقیناً یہ تھیلی میرے پاس آئی تھی اور اسے جو ہے اس شہر کا قاضی میرے پاس لے آیا تھا اور اس کاریگری کے بدلے مجھے بھی حصہ دیا گیا۔ تو بادشاہ نے اتنا سننے کے بعد اسے تو آزاد کر دیا، پھر کہا کہ اب جب میں تمہیں دوبارہ بلاؤں تو ضرور حاضر ہونا۔ اب بادشاہ نے اس قاضی کو اپنے دربار میں طلب کیا، درباریوں کو سب کو بھیج دیا، اکیلے میں بادشاہ نے قاضی سے پوچھا قاضی صاحب اتنے سالوں سے میں نے آپ کو یہ قضات دی ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کی عزتیں دی ہیں، تمام چیزیں دی ہیں، اب جب کہ معاملہ ایک مشکل میں پڑ گیا ہے تو یہ تھیلی کو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ تھیلی امانت کے طور پر آئی تھی، کسی غریب کی تھی، اگر آپ اسے بخوبی لوٹا دیں اس کے مال کو، زندگی بھر کی بیچارے کی کمائی تھی۔ تو قاضی بھڑک گیا، اس نے کہا کہ آپ مجھ معمر شخص پر، اتنی عمر میری ہو گئی، آپ الزام لگا رہے ہیں اور مجھے جو اس طریقے کے طعنے دے رہے ہیں، آپ جو ہے میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا قاضی صاحب آپ کی میں بے عزتی نہیں کر رہا، اکیلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو مہربانی ہوگی اور آپ کا عہدہ بھی میں نہیں چھینوں گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ لیکن قاضی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے بھرا دربار میں پھر قاضی کو طلب کیا، احمد رفوگر کو بلایا، تھیلی کو سب کے سامنے پیش کیا۔ اب بادشاہ کا جلال اپنے شباب پر تھا، بادشاہ نے کہا قاضی بتا کیا تو نے یہ تھیلی نہیں لی؟ کیا تو نے اس میں سے ہیرے نہیں چوری کیے؟ اب بادشاہ نے جیسے اس کی بادشاہ کے الفاظ کو سننے کے بعد قاضی کی نگاہ احمد رفوگر پر پڑی، اس تھیلی پر پڑی، درباریوں پر پڑی، تو اب قاضی کی گردن شرم سے جھک گئی، سر جھک گیا۔ اب لوگ اس قاضی کو جو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے استقبال کیا کرتے تھے، اس کے لیے جو ہے عزتیں ان کے دلوں میں تھیں، تو وہ لوگ جو اب اس پر تھوکنے لگے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اب انہی بوجھل قدموں سے جب چلا کہ اب نہ اس کے پاس منصب رہا، اب نہ اس کی عزت رہی، تو گلی کوچوں سے گزرتا تھا، لوگ تانے مارتے تھے۔ جب گھر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ بیوی نے اپنے سامان باندھ لیے ہیں، اپنے گھر کو جانے کی تیاری، پوچھا کہاں جاتی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ اب میں اپنی سہیلیوں کے پاس کس منہ سے جاؤں گی؟ اپنے مائکے کس منہ سے جاؤں گی؟ بچوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے دوستوں سے کس منہ سے ملاقات کریں گے؟ معزز خواتین و حضرات، انسان ظلم کر بیٹھتا ہے اور جو ہے وہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں جانتا کہ اس ظلم کی سزا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے جو ناکامی ہوتی ہے تو یا ناکامی بالکل یتیم ہوتی ہے، اس وقت ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انسان جب کامیابیاں کرتا ہے تو کامیابیوں کا کریڈٹ لینے والے اور اس کا صحرا اپنے سروں پر باندھنے والے تو بہت ملتے ہیں، سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کامیابی کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی محنتیں کی تھیں، ہماری دعائیں تھیں وغیرہ وغیرہ، کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ناکامیاں ہاتھ آتی ہیں تو پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی نہیں ملتا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم جو اس تعلق سے غور و فکر کریں، اللہ عز و جل دنیا میں ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ عز و جل کی دی ہوئی عطا کردہ زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے دل کو نہ دکھائیں، اس لیے کہ ظالم کی ہلاکت و بربادی طے ہے اور مظلوم کی آہیں اللہ عز و جل کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔